وہ تیزی سے یونیورسٹی کے کوریڈور میں بھاگتے ہوئے کلاس کے باہر پہنچی کہ سر ارحم کو کلاس میں کھڑا پا کر اس نے اپنے پیروں کو بریک لگائی۔ سر ارحم نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ مس عمائزہ، آپ لیٹ ہیں، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں آپ کے لیٹ آنے کی؟ سر، میرے والد کے دوست کے پالتو کتے کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے لیٹ ہو گئی، وہ ڈرامائی انداز میں کہتی چہرہ جھکا گئی، جبکہ پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجنے لگی۔ ارحم آفریدی نے غصے سے مٹھی بھینچے اس چھوٹی مگر مغرور لڑکی کو گھورا جو یقیناً کسی بگڑی باپ کی اولاد تھی، پر مقابل لڑکی نہیں جانتی تھی سامنے کھڑا پروفیسر ارحم آفریدی کوئی معمولی ٹیچر نہیں تھا، بلکہ دی مافیا کنگ اے تھا، جو کسی خاص مقصد کے تحت پروفیسر بن کر کالج میں آیا تھا۔ سٹ، ارحم کہتے پلٹا تھا، پر اگلے لمحے غصے سے جبڑے تن گئے تھے جب اس شرارتی لڑکی نے اس کے آگے چنے بڑھائے تھے۔ سر، کتے کی میت کے چنے۔ کلاس سے باہر نکلنا ہے مس عمائزہ، ارحم نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری سر، عمائزہ منہ بنا کر سوری کہتے ہوئے جگہ پر بیٹھ گئی۔ ارحم نے غصے سے اسے گھورا۔ کلاس لے کر وہ اپنے آفس میں آیا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ سر، یونیورسٹی کا چیئر پرسن کل آ رہا ہے، مقابل کی آواز گونجی۔ گڈ، جتنی جلدی یہ کام ہو جائے اتنا اچھا، ارحم نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ عمائزہ یوسف اپنے عالیشان بنگلے میں داخل ہوئی۔ صابرہ، صابرہ، عمائزہ نے اپنی ملازمہ کو آواز لگائی۔ جی میڈم، گھر میں کوئی دکھ نہیں رہا، سب کہاں ہیں؟ جی وہ صاحب آفس گئے ہیں اور میڈم پارٹی میں گئی ہیں، کہہ کر گئی ہیں کہ رات تک آ جائیں گی۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ عمائزہ منہ بنا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عمائزہ یوسف اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے محبت اور توجہ کے۔ اس کے ماں باپ نے اسے ہر چیز فراہم کی سوائے اپنی توجہ اور محبت کے، جو کہ وہ اپنے ماں باپ سے چاہتی تھی، بلکہ ہر بچہ اپنے ماں باپ سے چاہتا ہے، اور بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلا ہی محسوس کرتی۔ میڈم، کھانا کھائیں گی؟ صابرہ نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ جائیں یہاں سے، عمائزہ نے بدتمیزی اور غصے سے کہا۔ اس پر صابرہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ ارے آئیے مسٹر ارحم، کیسی چل رہی ہیں کلاسز؟ چیئر پرسن نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ بہت اچھی جا رہی ہیں، مجھے آپ کا کب سے انتظار تھا، چیئر پرسن نے خوشگوار انداز میں کہا۔ آخر تمہارا وقت آ گیا ہے کہ تم اوپر جا کر اپنے کیے کا حساب چکتاؤ، ارحم نے اسے نکال مارتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، چیئر پرسن گڑ گڑایا۔ انسان کو اپنے گناہ کہاں نظر آتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو فرشتہ ہی سمجھتا ہے۔ مقابل نے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر سلنسر شدہ گن اس کی کنپٹی پر رکھ کر دبا دی۔ سر، میں اندر آ جاؤں؟ عمائزہ نے آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گیٹ آؤٹ، وہ غصے سے دھاڑا۔ اگر عمائزہ دیکھ لیتی کہ اندر چیئر پرسن مر گیا تو سب تباہ ہو جاتا۔ عمائزہ ڈر کر وہاں سے چلی گئی۔ پاگل لڑکی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں اسے نہیں پہنچنا چاہیے، ارحم غصے سے بڑبڑایا۔ چیئر پرسن کے قتل پر پوری یونیورسٹی میں تفتیش شروع ہو گئی۔ ارحم نے 2 دن کی لیو لے لی، اور اب جب وہ 2 دن بعد آیا اور کلاس میں داخل ہوا تو عمائزہ کو دیکھ کر اس کا موڈ سخت بگڑا۔ ارحم لیکچر دے رہا تھا کہ اس کی نظر سوتی ہوئی عمائزہ پر پڑی۔ اس لڑکی کا دھیان پڑھائی کے علاوہ ہر فضول چیز میں تھا۔ ابھی تو اسے اس دن والی بات پر بھی عمائزہ پر غصہ تھا، اگر وہ دیکھ لیتی تو سب گڑبڑ ہو جاتا۔ مس عمائزہ، عمائزہ ارحم کے بار بار مخاطب کرنے کے باوجود جب ٹس سے مس نہ ہوئی تو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی نے عمائزہ کو ہلایا، جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ عمائزہ ایک دم اٹھ کر چلائی۔ کچھ نہیں مس عمائزہ، بس صبح ہو گئی ہے جس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، یا پھر شاید آپ کی صبح ابھی نہیں ہوئی۔ پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجی، جبکہ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ رات دیر تک اپنی ماں کا انتظار کرتی رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ دیر سے سوئی، مگر اس کے ماں باپ اپنی زندگی میں مگن تھے اور انہیں اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں تھی۔ مس عمائزہ، بتائیں کہ میں نے کیا پڑھایا، ارحم اس کے اشارے کر کے بولا۔ عمائزہ گڑبڑا کر اٹھی۔ سر، وہ مجھے نہیں معلوم، عمائزہ نے نظر جھکا کر کہا۔ ظاہر ہے جب آپ کا دھیان اپنی پڑھائی کے علاوہ ہر دوسری فضول شے پر ہوگا تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے کیا پڑھایا؟ آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ نے اس سیمسٹر میں پاس ہونا ہے کہ نہیں، ارحم غصے سے اسے دیکھ کر بولا۔ جی سر، عمائزہ دبی آواز میں بولی، لیکن آپ کے آثار دیکھ کر تو لگ نہیں رہا کہ آپ کا پاس ہونے کا کوئی ارادہ ہے۔ اٹھیں وہاں سے اور پہلی سیٹ پر آ کر بیٹھیں میرے سامنے۔ اب غور سے سنیے گا کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں۔ لیکچر دینے کے بعد ارحم نے سب کو اسائنمنٹ کے ٹاپکس دیے اور 2 دن کا ٹائم دیا۔
مس عمائزہ، سب سے پہلے میں آپ کی اسائنمنٹ چیک کروں گا، اس لیے خبردار جو آپ نے 2 دن کے بعد چھٹی کی تو۔ ارحم نے عمائزہ کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ جی سر، عمائزہ نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ گڈ۔ ارحم اسے کہہ کر کلاس سے باہر نکل گیا۔ کیا مسئلہ ہے سر کو؟ ہر بات پہ میرے ابا بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنی فکر تو میرے ماں باپ کو نہیں ہے جتنی ان کو میری ہے، عمائزہ غصے سے کہتی پیر پٹک کر کلاس سے نکل گئی۔ کیسے ہو ارسلان؟ عمائزہ نے اپنی دانت کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ ارسلان، تم جانتے ہو نا میرے پیارے دوست سر ارحم نے مجھے اسائنمنٹ دی ہے، عمائزہ نے اداسی لیے ہوئے کہا۔ تو سب کو ہی دی ہے، تم کوئی انوکھی تو نہیں ہو، تو تمہاری ایک مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ ارسلان نے سوال کیا۔ وہ یار، میں نے کل اسائنمنٹ کا ٹاپک دیکھا تھا مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ عمائزہ، وہ ٹاپک سر نے کلاس میں پڑھایا بھی تھا، اگر تم اپنے نوٹس دیکھو گی تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اس ٹاپک میں کیا ہے، ارسلان نے چڑھ کر کہا۔ ہاں لیکن مجھے نہیں آئی نا سمجھ۔ اب وہ کیسے بتاتی کہ اس نے تو لیکچر نوٹ ہی نہیں کیا۔ وہ ارسلان، میں کہہ رہی تھی کہ اگر تم میری مدد کر دو تو تھوڑی سی، بس تھوڑی سی۔ عمائزہ نے آنکھوں میں امید لیے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، تھوڑی سی مدد کے چکر میں تم ساری اسائنمنٹ مجھ سے ہی بنواؤ گی، ارسلان نے صفا چٹ انکار کیا۔ ارسلان، مجھے تم سے ہی امید نہیں تھی، تم تو سب کی مدد کرتے ہو، کلاس کے ٹاپر ہو، ذرا سی میری مدد کر دو گے تو کیا ہو جائے گا، عمائزہ نے احتجاجاً کہا۔ ہاں میں تمہاری مدد کر دیتا اگر یہ کسی اور سر کی اسائنمنٹ ہوتی تو، مگر تمہیں سر ارحم کا پتہ ہے کہ وہ کتنے غصے کے تیز ہیں، اگر انہیں ذرا سا بھی پتہ لگا کہ یہ اسائنمنٹ تم نے نہیں بلکہ تم نے کسی اور سے بنوائی ہے تو تم خود تو جاؤ گی بلکہ مجھے بھی سسپینڈ کرواؤ گی، ارسلان نے اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ارسلان، کچھ نہیں ہوگا، تم پلیز میری مدد کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا نام نہیں لوں گی، پکا، اس کے بدلے میں تمہیں پیسے بھی دوں گی جتنے تم کہو، عمائزہ نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ سوچ کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے، لاؤ دو، اپنا ٹاپک میں بنا دوں گا، اور ہاں کل یونیورسٹی جلدی آ کر سر کے لیکچر سے پہلے لے جانا، ارسلان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ ارسلان، میں تمہارا یہ فیور کبھی نہیں بھولوں گی، عمائزہ خوش ہو کر وہاں سے چلی گئی کہ اسائنمنٹ کرنے کی ذمہ داری اب اس کے سر سے اتری۔ جی کلاس، جیسا کہ میں نے آپ سب کو اسائنمنٹ دی تھی تو مس عمائزہ آپ کی اسائنمنٹ کہاں ہے؟ یقیناً آپ نے اپنی اسائنمنٹ کی ہوگی۔ ارحم نے عمائزہ کو طنز نظروں سے دیکھا۔ جی سر، میں نے کی ہے، عمائزہ پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ارحم کو جا کر اپنی اسائنمنٹ پکڑائی۔ امپریسو، ارحم نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اسے یقین نہیں تھا کہ یہ لڑکی اسائنمنٹ کر بھی لے گی۔ بہت اچھے مس عمائزہ، آپ نے بہت اچھی اسائنمنٹ لکھی ہے، کیا آپ کلاس کو بتا سکتی ہیں کہ آپ نے اسائنمنٹ کے لیے کون سی کتابیں استعمال کی ہیں؟ ارحم نے عمائزہ سے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر عمائزہ گڑبڑا گئی۔ وہ سر، لائبریری سے میں نے بکس لی تھی اور انہی سے لکھا ہے۔ کیا نام تھا؟ عمائزہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگی۔ یہ اسائنمنٹ میں نے آپ کو دی تھی نا کہ ارسلان کو کتنے پیسے دیے ہیں آپ نے ارسلان کو اپنی اسائنمنٹ لکھنے کے لیے؟ ارحم نے سخت نظروں سے عمائزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر عمائزہ ورطہ حیرت میں پڑ گئی۔ سر، یہ اسائنمنٹ میں نے خود لکھی ہے، میں نے کسی کو پیسے نہیں دیے، میں نے خود یہ محنت سے لکھی ہے۔ کیوں ارسلان، بتاؤ ذرا سر کو، عمائزہ نے صاف جھوٹ بولتے ہوئے کہا، جس پر ارسلان بھی اس کی اداکاری پر حیران تھا۔ جی سر، یہ اسائنمنٹ عمائزہ نے بنائی ہے، میں نے اس کی مدد نہیں کی، ارسلان نے ارحم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے ٹیچر سے جھوٹ بولتے ہوئے۔ ارحم نے فون پر ریکارڈنگ چلائی جس پر عمائزہ ارسلان کو پیسے دینے کی اور اسائنمنٹ لکھنے کی بات کر رہی تھی، جس پر عمائزہ نے سختی سے آنکھیں میچے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اس کی ویڈیو بنا لے گا۔ یقیناً یہ کسی کلاس کی ہی کارندے کی حرکت تھی اور اس وقت وہ غصے سے آنکھ ببولا ہو رہی تھی۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بقول آپ کے، آپ نے تو یہ اسائنمنٹ اپنی محنت سے لکھی ہے، تو یہ آپ ارسلان کو کون سے پیسے دینے کی بات کر رہی تھی؟ ارسلان نے طنز سے عمائزہ کی طرف دیکھا۔ سوری سر، عمائزہ نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، پوری کلاس کے سامنے بے عزتی پر اس کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار میں مار دے۔ مس عمائزہ، آپ نہایت ہی غیر ذمہ دار ہیں، بے ایمان اور جھوٹی لڑکی ہیں۔ کیا تعلیم آپ کو یہ سب سکھا رہی ہے؟ بے ایمانی کرنا؟ آپ کی سزا یہ ہے کہ اب آپ ایک نئے ٹاپک پر اسائنمنٹ کل صبح جمع کروائیں گی۔ ارحم باقی بچوں کے اسائنمنٹ کلیکٹ کرتا کلاس سے نکل گیا۔ ارحم سر، اگلے ٹارگٹ کا کیا کرنا ہے؟ مقابل نے ارحم سے سوال کیا۔ ابھی نہیں، پولیس
ابھی بھی چیئرپرسن والے معاملے پر تفتیش کر رہی ہے، معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو، اس کے بعد اس کی طرف بھی آئیں گے۔ ارحم نے کہتے کال کاٹ دی، تبھی دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں۔ ارحم نے اجازت دی اور سامنے امائزہ کو دیکھ کر ارحم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیا ہے مس امائزہ؟ ارحم نے بیزاری سے کہا۔ وہ سر، میں اسائنمنٹ کا ٹاپک پوچھنے آئی تھی، امائزہ نے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ کہا۔ گروپ میں نے ٹیکسٹ کر دیا ہے، آپ جا سکتی ہیں، اور ہاں اس بار اپنی محنت سے کریے گا، نہ کہ کسی اور کو پیسے دے کر، ارحم نے طنز کرتے ہوئے کہا، جس پر امائزہ سر ہلا کر نکل گئی۔ امائزہ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ شیلا بیگم نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھی امائزہ سے پوچھا۔ جی میرے سر کی مہربانی ہے کہ ان کی وجہ سے میں آج آپ کو دکھ پائی، امائزہ غصے سے کہتی اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ شیلا بیگم بھی نخوت سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات دیر تک امائزہ نے اسائنمنٹ بنائی۔ اب اس کا نیند سے برا حال تھا، وہ ارحم کو اسائنمنٹ دے کر گھر جا کے سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارحم اپنے آفس کے کمرے میں تھا کہ امائزہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ سر یہ اسائنمنٹ لے لیں۔ ارحم نے اسے اسائنمنٹ لی اور دیکھنے لگا۔ مس امائزہ، اس میں بہت غلطیاں ہیں، مگر اپنا کام خود کر کے اور محنت کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ ارحم نے اسے سوال کیا۔ جی سر، بہت اچھا لگ رہا ہے، امائزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ گڈ، جا سکتی ہیں آپ۔ امائزہ پیر پٹک کر چلی گئی۔ کھڑوس انسان، میں نے رات جا کر اسائنمنٹ بنائی اور کہتا ہے مس امائزہ اس میں غلطیاں بہت ہیں، آیا بڑا، سمجھتا کیا ہے خود کو، بدتمیز، 2 لفظ تعریف کے نہیں بول سکتا۔ مس امائزہ، ابھی وہ اس کی تعریف کر ہی رہی تھی کہ ارحم کی آواز پر پلٹی۔ جی سر، آپ کا فون آفس میں رہ گیا تھا، ارحم نے اسے فون پکڑاتے ہوئے کہا۔ جی سر، شکریہ، امائزہ نے گھبراتے ہوئے کہا، اور میری تعریفیں میرے منہ پر کیا کریں۔ ارحم ناگواری سے اسے دیکھتا واپس آفس کی طرف مڑ گیا۔ ہائے امائزہ، یہ تیری کینچی جیسی زبان کو آرام کیوں نہیں ہے؟ سر نے سب سن لیا، اب کیا کروں؟ کیا جا کر معافی مانگوں؟ نہیں، ابھی مانگی تو شاید زیادہ غصہ کریں، بعد میں مانگ لوں گی۔ امائزہ پریشانی میں اپنے بال نوچ کر آگے بڑھ گئی۔ کچھ دن بعد ارحم اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ جی سر، کیا حکم ہے؟ مقابل نے ارحم سے سوال کیا۔ ہاں، وہ معمول کی طرح کلب جائے گا، ہم وہیں پر اسے گھیر لیں گے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ ارحم نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ارحم اور اس کے بندے جیسے ہی کلب میں داخل ہوئے، ہر طرف گانا اور شور شرابہ، لوگ ایک دوسرے کے باہوں میں باہیں ڈال کر ناچ رہے تھے اور نشے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ارحم نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور لائٹ چلی گئی۔ ارحم نے فوراً اپنے ٹارگیٹ کو بے ہوش کیا اور اسے کمرے کی طرف لے گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، امائزہ چیختے ہوئے بولی۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ کلب میں آئی تھی، مگر کسی نے اس کے گلاس میں نشے کی دوا ڈال دی اور اسے ایک آدمی زبردستی کمرے میں لے آیا۔ جیسے ہی ارحم دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، امائزہ کو کسی کے ساتھ دیکھ کر اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ وہ جہاں جاتا تھا یہ لڑکی وہاں پہنچ جاتی تھی۔ سر پلیز میری مدد کریں، ارحم، سر پلیز، امائزہ نے چیختے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، خبردار میرا نام لیا تو، ارحم نے اسے دبی آواز میں کہا اور اس آدمی کو دھکے مار کر کمرے سے نکالا۔ خبردار جو بکواس کی تو چپ کر کے بیٹھو یہاں پر۔ ارحم نے اسے ایک صوفے پر کونے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا، وہ چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ ارحم نے بے ہوش آدمی کو بیڈ پر لٹایا اور اس کی کن پٹی پر گولی مار کر اسے خودکشی کا منظر دینے کی کوشش کی، جس پر امائزہ نے اپنی سسکیاں منہ پر ہاتھ رکھ کر روکی۔ گولی کو وہیں بستر پر چھوڑ کر وہ امائزہ کی طرف پلٹا۔ سر یہ آپ نے کیا کیا؟ امائزہ نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ایک دم چپ، خبردار جو تمہاری آواز نکلی تو۔ ہاں، میں آ رہا ہوں باہر۔ ارحم نے زور سے امائزہ کا بازو تھاما اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے نکل گیا۔ سر یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ امائزہ جو دوائی کی وجہ سے نشے میں بھی تھی، لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ سر آپ اتنے پیارے ہیں، کوئی لڑکی نہیں ملی ابھی تک آپ کو؟ امائزہ آل فال بولے جا رہی تھی۔ ارحم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا رہا۔ امائزہ کو نشہ آور ادویات کی وجہ سے چکر بھی آ رہے تھے کہ وہ ارحم کی باہوں میں جھول گئی۔ ڈیم اٹ، پتہ نہیں کون سی مصیبت میرے گلے پڑ گئی۔ ارحم اسے باہوں میں اٹھائے اپنے اپارٹمنٹ میں لے کر آیا اور بیڈ پر لٹا کر باہر نکل گیا۔ سر پلیز، کلب پہنچ چکی ہے اور عازر کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے، مقابل نے اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ صبح جب امائزہ اٹھی تو اس کا نشہ اتر چکا تھا اور اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پا کر وہ گھبرا کر اٹھی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ امائزہ خود سے گھبرا کر سوال کرنے لگی اور گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی ہے؟
کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ، امائزہ ڈرتے ہوئے بولی، مگر جواب نہ پا کر اس کا دل وحشتوں میں گر گیا اور وہ مین روڈ کی طرف بھاگی، مگر وہ لاک تھا۔ اچانک مین ڈور کا دروازہ کھلا اور ارحم کو سامان کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ آخر اٹھ ہی گئی تم، ارحم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر آپ یہاں کیسے؟ امائزہ نے ارحم کو دیکھ کر سوال کیا۔ یہ میرا ہی اپارٹمنٹ ہے جہاں آپ کھڑی ہیں۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو رات کو کلب گئی تھی، امائزہ نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سوچا اور ایک دم سے ارحم کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ آپ نے وہاں پہ کسی کا قتل کیا تھا؟ ہاں، مجھے بھی مار دیں گے آپ، امائزہ کہتے ہوئے اندر کمرے کی طرف بھاگنے لگی کہ ارحم نے اس کا بازو زور سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ خبردار جو فضول گوئی کی، تو اگر تم نے یہ بات کسی اور کے سامنے کی تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، ارحم نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے ایسے ڈرا نہیں سکتے، میں سب کو بتا دوں گی، میں پولیس کو بتاؤں گی کہ آپ نے ایک شخص کا قتل کیا ہے، امائزہ روتے ہوئے بولی۔ وہ اسی لائق تھا، اور تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ میں نے صرف ایک ہی قتل کیا؟ ارحم کہا لگا کر بولا، جبکہ امائزہ کے لیے ارحم کا یہ روپ بہت الگ اور بہت خطرناک تھا۔ یونیورسٹی میں جس طرح کا سوبر انسان دکھتا تھا وہ ویسا تو نہیں تھا۔ یہ انسان، یہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا، جس سے امائزہ کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اچھا، آپ مجھے جانے دیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، امائزہ نے اس کے تاثرات دیکھ کر نم آواز میں کہا، جس پر ارحم نے اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں، جیسے تمہاری بات پر میں یقین کر لوں گا؟ نہ اتنا شکل سے بیوقوف لگتا ہوں کیا؟ تم یہی رہو گی جب تک کہ آذر والا معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اچانک ارحم کا فون بجا۔ سنو، کلب کی فوٹیج میں سے امائزہ کی فوٹیج بھی ڈیلیٹ کر دو، مٹا دو کہ وہ یہاں پر آئی تھی، ارحم نے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ آپ کو میری عزت کی پرواہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیرنٹس کو اگر پتہ بھی لگ گیا کہ میں کلب گئی تھی تو انہیں بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا، امائزہ نے اداسی سے کہا۔ امائزہ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری فوٹیج صرف اس لیے مٹائی ہے تاکہ پولیس تمہیں تفتیش میں شامل نہ کرے، کیونکہ اب تم یہاں سے تو باہر نہیں نکل سکتی، ارحم نے امائزہ کو آئی برو اچکا کر کہا۔ دیکھیں سر، میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے جانے دیں، امائزہ نے اسے دیکھ کر معصومیت بھری لہجے میں کہا۔ ناشتہ کر لو آ کر، ارحم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں کھاؤں گی، آپ بس مجھے یہاں سے جانے دیں، امائزہ چیختے ہوئے بولی۔ نہیں کھانا تو نہ کھاؤ، مگر یہ سوچ لو، اگلا کھانا رات کو ہی ملے گا، سارا دن بھوکے رہنا ہے تو تمہاری مرضی، ارحم نے کہتے ہوئے ناشتہ کرنا شروع کیا۔ امائزہ بھی منہ بنا کر بیٹھ گئی، کیونکہ بھوک تو اسے بھی بہت لگی تھی۔ اچانک کھانا کھاتے ہوئے اس نے شوشہ چھوڑا۔ میری بوا تو اس سے زیادہ مزے کے پراٹھے بناتی ہے، یہ اتنے سخت نان میں نہیں کھاتی، امائزہ نے نان چنوں کو دیکھ کر کہا۔ مس امائزہ، آپ اس وقت میری قید میں ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں نہیں آئیں جو آپ اس طرح کی فرمائش کر رہی ہیں، کھانا ہے تو کھائیں، نہیں تو چپ کر کے کمرے میں چلی جائیں، ارحم نے اس کو تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، جس پر امائزہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ چلیں، اب آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو اپنے کمرے میں چلی جائیے، کھانا کھانے کے بعد ارحم نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ میں ناشتے کے بعد چائے بھی پیتی ہوں، امائزہ نے مزے سے کہا، جس پر ارحم نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی۔ امائزہ، کیا آپ اپنا فرمائشی پروگرام بند کر سکتی ہیں؟ میرے پاس بہت سے کام ہیں کرنے کو، اور اگر چائے پینی ہے تو خود بنا لیجیے، ارحم نے غصے سے کہا۔ مگر مجھے تو چائے بنانی آتی ہی نہیں، پلیز بنا دیں، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، امائزہ نے ارحم کو امید سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بخدا، آپ کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ آپ کو صرف باتیں بنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، ارحم نے کھل کر کہا۔ امائزہ منہ بنا کر رہ گئی۔ ارحم نے چائے بنانے کے لیے ساس پین نکالا، اسے دیکھ کر امائزہ ارحم کو ہدایت دیتے ہوئے بولی۔ سر، تھوڑی سی اسٹرانگ سی، دودھ والی نہیں پیتی، تھوڑی اسٹرانگ اور گاڑی ہو، امائزہ ارحم کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ ارحم نے اپنا ضبط کھویا اور فوراً اس کو جا کے بازو سے پکڑ کے اپنے قریب کر کے دھاڑا۔ مس امائزہ، چپ چاپ جیسی چائے بنے ویسی ہی لیجیے گا، اگر آپ نے مجھے نخرے دکھائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جس پر امائزہ ڈر کے چپ چاپ کونے میں بیٹھ گئی اور اسے چائے بناتے ہوئے دیکھنے لگی۔ امائزہ نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا تو بولی، چائے تھوڑی پھیکی، مگر ارحم کے سرد تاثرات دیکھ کر بہت اچھی ہے چائے، بہت اچھی ہے، میں نے تو کبھی پہلے ایسی چائے پی ہی نہیں، امائزہ نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جس پر ارحم آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ چائے پی کر امائزہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارحم اپنی اسٹڈی میں آ گیا۔ ہاں موئس، کیا خبر ہے؟
ارحم نے فون پر معیز کو مخاطب کیا۔ سر، آذر کی کیس کی تفتیش جاری ہے، مگر پولیس نے اس کی اثر و رسوخ کو دیکھ کر کلب کے بجائے گھر کا نام لیا ہے کہ اس کی لاش گھر پر ملی تھی، معیز نے بتایا۔ ان 2 ٹکے کے لوگوں کو، جن کو دوسروں کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، خود اپنے نام نہاد عزت کو بچانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ خیر، تم نے عمائزہ کی فوٹیج ڈیلیٹ کروا دی تھی؟ جی سر، وہ میں نے کروا دی تھی۔ گڈ، ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے جب اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اپڈیٹ دیتے رہنا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، خدا حافظ۔ ارحم کی نظر عمائزہ پر پڑی، جو اسٹڈی کے دروازے سے کان لگا کر اس کی باتیں سن رہی تھی، جس پر ارحم نے فوراً کال منقطع کی اور اسٹڈی کا دروازہ کھولا، اور عمائزہ ایک دم سے توازن کھو کر اندر کی طرف گری۔ وہ میں یہاں سے گزر رہی تھی، عمائزہ نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا، گزر رہی تھی، کان لگا کر؟ وہ سر، میں کہنے آئی تھی کہ فائنل ہونے والے ہیں، اگر یونیورسٹی نہ گئی تو مجھے پیپرز میں بیٹھنے نہیں دیں گے، پلیز چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ عمائزہ نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے رہی جیسے ٹاپ تم نے ہی کرنا ہے، سارا سیمسٹر کچھ پڑھا نہیں ہے، اگر نہیں جاؤ گی تو کچھ دنوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سر، آپ نے بھی تو یونیورسٹی جانا ہوگا، تو میں آپ کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی، آپ مجھ پر نظر بھی رکھ لینا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، عمائزہ نے اپنی طرف سے سوچتے ہوئے کہا۔ میں یونیورسٹی چھوڑ چکا ہوں، ارحم نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ کیوں، کہیں آپ نے وہاں بھی تو کسی کو مار نہیں دیا؟ عمائزہ نے اسے شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تم مجھے کہہ رہی ہو کہ تم کسی کو جا کر بتاؤ گی نہیں، مگر یہاں میرے سامنے تمہارے منہ سے یہ بکواس بند نہیں ہو رہی۔ اسی وجہ سے میں تمہیں بھیج نہیں رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہاری اس زبان کو تکلیف ہوگی جو کہیں بھی رکتی نہیں ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، اپنے کمرے میں۔ خبردار جو میری جاسوسی کی تو، اور خبردار جو میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی اور مجھ پر نظر رکھنے کی کوشش کی، تو بہت برا حشر کروں گا تمہارا۔ ارحم نے اسے تیز زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر عمائزہ ڈر گئی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ویسے آپ نے میرے گھر والوں کو کیا کہا ہے کہ میں کہاں پر ہوں؟ عمائزہ پھر سے نمودار ہوتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بولی۔ عمائزہ، میرے صبر کا امتحان مت لو اور جاؤ یہاں سے۔ تمہارے گھر والوں کو میں نے تمہارے فون سے میسج کر دیا تھا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر گئی ہو، اب جاؤ یہاں سے۔ ارحم نے اس پر چلاتے ہوئے کہا، جا رہی ہوں، ویسے میرا فون تو دے دیجیے، گیم کھیل لوں گی کوئی۔ عمائزہ نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظر کی سرخی کو دیکھ کر اپنا منہ بند کرو۔ وہاں سے جانے میں ہی اس نے عافیت سمجھی۔ کچھ دنوں بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو ارحم نے معیز کو کال کی۔ کیا حالات ہیں؟ ارحم نے اس سے پوچھا۔ جی سر، پولیس نے بہت کوشش کی مگر انہیں کوئی ثبوت نہیں ملا، اور آذر کی موت کو خودکشی اور ڈپریشن کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور پولیس نے اس نتیجے پر پہنچ کر کیس کلوز کر دیا، معیز نے ارحم کو اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، جیسا ہم چاہتے تھے ویسا ہی ہوا۔ ارحم عرف بیسٹ کا اتنا ڈر بیٹھ چکا ہے لوگوں کے دل میں کہ اب کوئی بھی کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، کیونکہ بیسٹ معاف نہیں کرتا۔ ارحم عمائزہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ باتھ روم سے باہر نکل کر شاید منہ دھو کر نکلی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی پانی کی بوندیں تھیں جو اس کے نقوش کو بہت حسین بنا رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے تو ارحم بھی ان میں کھو گیا، مگر پھر سنبھلتے ہوئے اس نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ سر، آپ خیریت؟ عمائزہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ سچی؟ یہ سوچ کہاں سے نکل گیا؟ عمائزہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جہاں سے بھی نکلا ہو، مگر تم ایک بات سمجھ لو، وہ کیس بند ہو چکا ہے، لیکن اگر تم نے اپنی زبان کو ذرا سی بھی تکلیف دی یا کسی کے سامنے یہ بات کہی تو تم جانتی ہو تمہاری جان لینے میں مجھے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ باہر آ جاؤ، میں تمہارا گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، کہتے ہوئے ارحم باہر نکل گیا۔ تمہاری جان لینے میں ذرا سی تکلیف نہیں ہوگی، اتنے بندے مار چکے ہیں تو اسے کیا فرق پڑے گا، اس کے اندر تو کوئی احساسات ہی نہیں، احساسات سے عاری بندہ۔ عمائزہ چڑھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ سر، اب تو پیپر بھی گزر چکے ہوں گے، میں کیا کروں گی؟ عمائزہ نے دکھ سے ارحم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دوبارہ سیمسٹر ریپیٹ کر لینا، تمہارے لیے کون سی نئی بات ہے؟ ارحم نے طنز سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، اب میں اتنی نکمی بھی نہیں ہوں، بس آپ کا سبجیکٹ تھوڑا مشکل تھا، ورنہ باقی۔ ارحم نے عمائزہ کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں بہت اچھی ہو، تبھی تو سر عاصم کے پیپر میں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔
سر آپ کو تو ہر بات کا پتہ ہے، امائزہ نے منہ بنا کر کہا، اور اس کے بعد جب تک وہ گھر نہیں پہنچی اس نے کوئی بھی گوہر افشانی کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارحم اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ جیسے ہی گاڑی امائزہ کے گھر پہنچی، امائزہ اور ارحم گھر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اوکے سر جی، اللہ حافظ، آپ کو تنگ نہیں کروں گی اب، امائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر ارحم ہلکا سا مسکرایا، اور یہ بات امائزہ کے لیے بڑی حیران کن تھی کہ ارحم مسکرایا تھا۔ سر میرا فون تو واپس کر دیں، ارحم نے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارحم نے اپنی جیب سے فون نکالا اور امائزہ کی طرف بڑھایا۔ امائزہ نے اپنا فون پکڑا اور ارحم کی طرف دیکھا۔ سر ایک سیکنڈ، اپنا فون دیجیے گا۔ امائزہ نے اس سے فون لے کر اپنا نمبر اس پر ڈائل کیا، جس پر اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ارحم نے اسے آئی برو جھکا کر دیکھا۔ کبھی ضرورت پڑے تو فون کر لیجیے گا۔ امائزہ ہنس کر اپنے گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ ارحم بھی گاڑی آگے بڑھا گیا۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ امائزہ نے پھر سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا، اور اب وہ پڑھائی میں دلچسپی لیتی تھی۔ آج جب وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو غیر متوقع طور پر اس کی امی آج گھر پر موجود تھیں۔ ارے امائزہ، آؤ، تمہارا انتظار کر رہی تھی میں۔ شیلا بیگم نے مسکرا کر امائزہ کو دیکھا۔ کیوں میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ وہ حارث آیا ہے، کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ امائزہ نے حارث کو دیکھا، جس نے مسکرا کر امائزہ کو دیکھتے ہوئے ہاتھ بلایا۔ ہیلو امائزہ، کیسی ہو؟ حارث نے امائزہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے امائزہ نے تھاما نہیں۔ ٹھیک ہوں امائزہ، حارث کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہے گا، جب تک اس کا گھر نہیں بن جاتا۔ حارث شیلا بیگم کی دوست کا بیٹا تھا، اور وہ پاکستان شفٹ ہوا تھا حال میں۔ تو یہ اب سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ امائزہ نے شیلا بیگم کو دیکھ کر ناگواری سے کہا۔ بیٹا حارث تمہارے جتنا ہے تو تم اسے کمپنی دو، شیلا بیگم نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ امائزہ کی حرکت پر انہیں غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر حارث کے سامنے وہ چپ رہیں۔ امائزہ اپنے کمرے میں آئی تو شیلا بیگم بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ امائزہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ گھر آئے مہمان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ تمہارا رویہ حارث کی طرف کتنا سرد تھا، وہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں؟ شیلا بیگم نے امائزہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ موم، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں جیسے آپ کو بہت پرواہ ہو کسی کی؟ آپ بھی تو کسی کی پرواہ نہیں کرتی، امائزہ نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ امائزہ، پتہ بھی ہے اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہے حارث، اتنا ویل سیٹلڈ، ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ شیلا بیگم نے امائزہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر امائزہ ہنس پڑی۔ آپ تو لوگوں سے تعلقات بھی ان کے اسٹیٹس دیکھ کر بناتی ہیں، آپ نے ہمیشہ بس لوگوں کا پیسہ ہی دیکھا ہے، آپ کو اور ڈیڈ کو تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ کبھی آپ نے پوچھا ہو کہ آپ کی بیٹی کس حال میں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ امائزہ نے نم آواز میں کہا۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ ہر چیز تمہیں دی ہے، اچھا کھاتی ہو، اچھا پہنتی ہو، اچھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہو، مگر پھر بھی تمہارے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے۔ شیلا بیگم نے امائزہ کو دیکھ کر سخت نظروں سے کہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف اچھا کھانا، اچھے کپڑے فراہم کر کے آپ لوگ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے؟ کیا ماں باپ کا اولاد کے ساتھ بیٹھ کر دو پل پیار سے بات کرنا، ان کا حال پوچھنا فرض نہیں ہے؟ اوہ شٹ، اب کیا ٹپیکل مڈل کلاس والی باتیں کر رہی ہو، پتہ نہیں کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہی ہو۔ خیر، حارث سے مس بہیو مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شیلا بیگم امائزہ کو ڈانٹتے ہوئے باہر چلی گئی۔ کھانے کی میز پر شیلا بیگم، اشرف صاحب اور حارث بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اشرف صاحب نے ملازمہ سے امائزہ کے بارے میں پوچھا۔ جی، انہوں نے کہا کہ انہیں بھوک نہیں ہے، جس پر اشرف صاحب نے شیلا بیگم کو دیکھا۔ میں بلا کر لاتی ہوں اسے، شیلا بیگم اٹھتے ہوئے بولی اور امائزہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کیا بدتمیزی ہے امائزہ، فوراً نیچے آ کر کھانا کھاؤ۔ مجھے بھوک نہیں ہے، امائزہ نے شیلا بیگم کی طرف بنا دیکھے کہا۔ میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا تمہیں بھوک ہے کہ نہیں، نیچے آؤ، حارث اکیلا بیٹھا ہے، ایسا اچھا نہیں لگتا۔ ماما مگر، ایک لفظ نہیں، نیچے آؤ فوراً۔ امائزہ ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اور امائزہ، تمہاری یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ اشرف صاحب نے امائزہ کو مخاطب کیا۔ ٹھیک جا رہی ہے، امائزہ نے بے دلی سے کہا۔ امائزہ بچے، اپنی پینڈنگز حارث کو دکھانا کھانے کے بعد، اشرف صاحب نے امائزہ کو کہا۔ نہیں، میں اپنی پرسنل چیزیں کسی کو نہیں دکھاتی، امائزہ نے صاف انکار کر دیا، جس پر اشرف صاحب شیلا بیگم نے پہلو بدلا۔ وہ امائزہ کی اس منہ پھٹ طبیعت سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ کھانے کے بعد امائزہ اپنے کمرے میں بیٹھی اسائنمنٹ کر رہی تھی کہ حارث اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا کر رہی ہو امائزہ؟
حارث نے عمائزہ سے پوچھا، کیا بدتمیزی ہے، یا آپ کو مینرز نہیں ہے کہ کسی کے کمرے میں نوک کر کے جاتے ہیں؟ ایسے منہ اٹھا کے کسی کے کمرے میں نہیں جایا جاتا، عمائزہ نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر حارث شرمندہ ہوا۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا، اس نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ ویسے کیا کر رہی ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ سائیکلوجی کی اسائنمنٹ بنا رہی ہوں، عمائزہ نے حارث کو دیکھتے ہوئے کہا۔ او واو، مطلب تم لوگوں کے دماغ پڑھنا جانتی ہو؟ حارث نے عمائزہ سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ صرف دماغ نہیں بلکہ نیت بھی پڑھنا جانتی ہوں، عمائزہ نے حارث کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، جس پر حارث نے پہلو بدلا۔ سنا ہے تم کافی بہت اچھی بناتی ہو، کیا میرے لیے کافی بناؤ گی؟ حارث نے اس سے فرمائش کی۔ اپنی ماں کی باتیں یاد کرتے ہوئے وہ مجبوراً کافی بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ وہ جیسے ہی کافی کا ڈبہ لے کر پلٹی، حارث کو اس نے بالکل اپنے پیچھے پایا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ گھبرا گئی۔ حارث، آپ جا کر لاؤنج میں بیٹھو، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں، عمائزہ نے حارث کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ نہیں، میں تمہیں اپنے لیے کافی بناتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے کام کرتے ہوئے تم کتنی اچھی لگتی ہو، حارث نے عمائزہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جس پر عمائزہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ اپنی حد میں رہو، عمائزہ نے حارث کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ مت بھولو، تم میرے گھر میں کھڑے ہو، اپنی اوقات مت بھولو۔ عمائزہ اسے دھکا دے کر فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند کر کے ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا اور اس کے گال پر لڑکا۔ اس لڑکے سے آپ لوگ امپریس ہوئے تھے؟ موم ڈیڈ، جس کا نہ کردار ہے اور نہ ہی اخلاق، ظاہر ہے جیسے آپ لوگوں کو لوگ پسند ہیں، پیسے والے، ویسے ہی آپ لوگوں کو حارث پسند آ گیا۔ صرف اس کی دولت کی چکا چوندھ نے آپ کو اندھا کر دیا، جسے آپ اپنی بیٹی کے ساتھ گھر میں اکیلا چھوڑ گئے۔ عمائزہ ناشتے کے لیے نیچے آئی تو شیلا بیگم اور اشرف صاحب کو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حارث بھی وہاں موجود تھا۔ کیا بات ہے موم ڈیڈ، آج کل آپ لوگ کافی گھر میں دکھ رہے ہیں، ورنہ میں تو آپ کی شکل دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ عمائزہ نے جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ ارحم، تم اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اسے ایک خاموشی سے محسوس ہوئی۔ یہ اپارٹمنٹ ہمیشہ سے ہی خاموش رہتا تھا، مگر کچھ دن اس میں کسی کی چہک، کسی کی نادان سی باتیں، ہنسی کی گونج تھی جو اب نہیں تھی۔ عمائزہ کا اس سے لڑنا، نخرے کرنا، شرارتیں کرنا، وہ سب مس کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ اسے مس کر رہی ہوگی یا نہیں۔ جب سے گئی تھی اس نے ایک بار بھی اسے فون نہیں کیا تھا۔ پھر مجھے کیا، میں بھی نہیں فون کروں گا اسے۔ اور ہم نے کال لوگ میں جاتے اس کا نمبر دیکھتے ہوئے سوچا، پھر اس نے عمائزہ کا نمبر باتونی بلی کے نام سے سیو کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ عمائزہ کا جب ذکر ہوتا تھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ ایسے ہی آ جاتی تھی۔ نہ جانے وہ لڑکی اس پر ایسا کیا جادو کرتی تھی کہ وہ اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا، مگر اسے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ میرے دل کو اپنی عادت لگا کر تم ایسے چلی گئی ہو، ایک بار بھی پلٹ کر نہیں پوچھا، بے وفا لڑکی، اور ہم نے اسے خیالوں میں سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں مہمانوں سے تمیز سے پیش آنا نہیں آتا، شیلا بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر عمائزہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ عمائزہ نے حیرانی سے شیلا بیگم کو دیکھا۔ یہی کہ تم نے کل حارث سے کتنی بدتمیزی کی، اس نے تم سے صرف کافی بنانے کے لیے کہا اور تم اسے دھکا دے کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیا کوئی ایسے کرتا ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ؟ ہم نے تمہاری یہ تربیت کی ہے؟ شیلا بیگم بول رہی۔ او پلیز موم، اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ضرورت سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور تربیت کی بات تو آپ مت ہی کریں۔ جب میری تربیت کا وقت تھا تو آپ اور ڈیڈ تو اپنے کاموں میں مصروف تھے، آپ لوگوں نے کبھی مجھے توجہ دی ہی کہاں ہے؟ عمائزہ نے شیلا بیگم کو کہا، جبکہ وہ حارث کو سرد نظروں سے گھور رہی تھی۔ بکواس بند کرو، تمہارے تو شکوے شکایتیں نہیں ختم ہوتی ہیں۔ ہم تمہیں پلیٹ میں چاند بھی لا کر دے دیں گے تو تمہارے شکوے شکایتیں ایسے ہی رہیں گی، بدتمیز لڑکی، شیلا بیگم اس پر چلائیں۔ رہنے دیجیے آنٹی، شاید عمائزہ کو میرا یہاں آنا پسند نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوٹل میں شفٹ ہو جاؤں گا، حارث نے عمائزہ کے والدین کے سامنے اپنی شرافت کا لبادہ اوڑھ کر کہا۔ نہیں حارث بیٹا، تم کہیں نہیں جاؤ گے، یہیں رہو گے، شیلا بیگم نے حارث کو کہا اور عمائزہ کو سخت نظروں سے گھورا۔ عمائزہ یونیورسٹی سے گھر میں داخل ہوئی کہ شیلا بیگم نے عمائزہ کو پکارا۔ جی، عمائزہ نے شیلا بیگم کو دیکھ کر کہا۔ حارث کو کچھ چیزیں چاہیے تو اس کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤ، شیلا بیگم نے عمائزہ کو کہا، جس پر عمائزہ آگ بگولا ہو گئی۔ کیوں، میں اس کے ساتھ کیوں جاؤں؟ کیا یہ کوئی چھوٹا بچہ ہے جو اسے شاپنگ کرنی نہیں آتی؟ عمائزہ نے حارث کو گھور کر کہا۔ عمائزہ، تم ہمیشہ اتنی بدتمیزی کیوں کرتی ہو؟ چپ کر کے حارث کے ساتھ جاؤ،
شیلا بیگم کے اصرار پر وہ حارث کے ساتھ شاپنگ کے لیے مال چلی گئی۔ حارث شاپنگ کر رہا تھا جبکہ وہ بیزار سی اس کی شاپنگ کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لگتا ہے اس نے اگلے 5 سال کے کپڑے آج ہی خرید لینے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ سب کچھ جان کے کر رہا ہے۔ امائزہ، مجھے اس شاپ پر بھی جانا ہے، حارث کہہ کر امائزہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس دکان کے اندر گھس گیا، جبکہ یہ منظر کسی اور نے بھی دیکھا تھا۔ جیسے ہی امائزہ دکان سے نکلی، اپنے سامنے ارہم کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ مس امائزہ، آپ یہاں؟ ارہم نے امائزہ کو حارث کے ساتھ دیکھ کر کہا، جبکہ حارث نے ابھی بھی امائزہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ارہم کی آنکھوں میں سرخی دوڑی۔ جی سر، وہ یہ ماما کی فرینڈس کے بیٹے ہیں، انہی کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی۔ اور حارث، یہ میرے سر ہیں، سر ارہم، ہمارے سر ہیں، دونوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے آپ کی ماما کے فرینڈ کے بیٹے کے علاوہ بھی ان کا آپ سے کچھ گہرا رشتہ ہے۔ ارہم نے گہری نگاہوں سے امائزہ کے ہاتھ کو حارث کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا، جس پر امائزہ نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں۔ چلو امائزہ یہاں سے۔ حارث امائزہ کا ہاتھ پکڑ کر فوراً وہاں سے لے گیا، جبکہ ارہم کی نگاہوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ ارہم لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ فون پر باتونی بلی جگمگا رہا تھا۔ ارہم نے ہنستے ہوئے کال ریسیو کری۔ خیریت ہے؟ آپ کو آج میری یاد کیسے آ گئی؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مما کے فرینڈ کا بیٹا مصروف ہے، تبھی آپ نے مجھے یاد کیا۔ ارہم نے طنز کرتے ہوئے کہا، نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، ایکچولی مجھے آپ سے ایک ٹاپک سمجھنا تھا۔ امائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا جی، مطلب میں آپ کو کام کے وقت یاد آیا؟ ارہم نے افسوس سے کہا، نہیں، ایسی بالکل بات نہیں۔ امائزہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے حارث اس کے روم میں آیا۔ آپ کو میں نے کتنی بار کہا ہے کہ کمرہ ناک کر کر آیا کریں، ایسے کیوں آ گئے ہیں آپ بغیر بتائے اور بغیر ناک کیے؟ امائزہ چلائی، ارے میں نے سوچا آنٹی گھر پر نہیں ہے تو تمہارے پاس ہی آ جاؤں، تم تو گھاس ڈالتی تک نہیں ہو۔ حارث نے کہا لگاتے ہوئے کہا، جبکہ فون کی دوسری طرف ارہم اس کی غلاظت بھری باتیں سن رہا تھا۔ حارث نے امائزہ کو دھکا دیا، جس سے میز کا کونا اس کے سر پر لگا اور وہ چلائی۔ فون کال چل رہی تھی۔ پریشانی سے دوسری طرف ارہم چلایا۔ حارث نے زبردستی اس کے بازو کو پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ امائزہ چلا رہی تھی، مگر اس کی آہیں اور سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حارث، کیا کر رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے گڑ گڑائی، پلیز ایسا مت کرو۔ یہ بات تم میری آرام سے مان جاتی تو اچھا ہوتا، کب سے تمہیں منانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ ہر وقت ایٹیٹیوڈ میں رہتی۔ حارث اس کی طرف بڑھنے لگا کہ امائزہ نے واس اس کے سر پر مار دیا اور وہاں سے بھاگنے لگی کہ حارث نے اس کا پیر پکڑ کر زور سے کھینچا کہ وہ زمین پر منہ کے بل گری اور اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ اسے ایک کھینچا تانی میں امائزہ کی قمیص کی آستین بھی پھٹ چکی تھی اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی حارث نے دوبارہ اس کے قدم بڑھانا چاہا، کوئی کمرے میں داخل ہوا اور زور سے حارث کے سر پر پیچھے سے وار کیا اور اسے لات مار کر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ ارہم تھا۔ وہ فوراً امائزہ کی طرف پہنچا، اس کی پھٹی ہوئی آستین پر فوراً سے کبٹ سے دوپٹہ نکال کر اسے اڑایا۔ ذلیل انسان! دوپٹہ اڑا کر ارہم حارث کی طرف بڑھا اور اسے اتنے مکے اور لاتیں ماری کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ سر، اسے چھوڑ دیں، وہ مر جائے گا، اسے مر ہی جانا چاہیے۔ ارہم اسے مسلسل مارے جا رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم سے بدتمیزی کرنے کی؟ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ارہم نے اپنی پاکٹ سے گن نکالی اور امائزہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، پلیز اسے مت مارے۔ ارہم نے گھور کر امائزہ کو دیکھا، جس پر وہ بے بسی سے رو دی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ امائزہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی کہ ارہم کے دل کو کچھ ہوا اور وہ حارث کو وہیں زمین پہ چھوڑ کر امائزہ کو وہاں سے لے کر اپنے اپارٹمنٹ چلا گیا۔ ارہم نے امائزہ کی مرہم پٹی کی اور اسے پہننے کے لیے اپنی شرٹ اور ٹراؤزر دیا، کیونکہ اس کے کپڑے تو بہت ہی بری حالت میں تھے۔ ارہم نے حارث کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ امائزہ، تمہیں یہ سب کچھ اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے۔ ارہم نے امائزہ کو دیکھتے ہوئے کہا، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ دونوں صرف پیسے کے پجاری ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، بس انہیں بدلے میں صرف پیسہ ہی چاہیے۔ میں اب ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ امائزہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، میں نے ممی کو اتنی بار بتانا چاہا کہ حارث ٹھیک نہیں ہے، مگر انہیں اس کے پیسوں کے سامنے کچھ دکھا نہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی بات تک کو سچ نہیں مانا۔ ارہم گھٹنوں کے بل امائزہ کے سامنے بیٹھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر امید سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ امائزہ، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ ارہم نے محبت بھرے لہجے میں امائزہ سے پوچھا۔ میں ایک ظالم کے ساتھ نہیں رہ سکتی، امائزہ نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ وٹ؟
میں تمہیں مظلوموں پر ظلم کرنے والا لگتا ہوں؟ ارحم نے حیرانی سے دیکھا۔ ہاں، وہ جو میں نے کلب میں دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ ارحم نے اپنا ماتھا مسلا۔ مائزہ، میں تمہیں سچ بتاؤں گا، آگے تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ اس چیئر پرسن کا جو قتل میں نے کیا۔ کیا آپ نے اس کا بھی قتل کیا تھا؟ مائزہ چیختے ہوئے بولی۔ سنو تو صحیح، وہ اپنی یونیورسٹی کی لڑکیوں کو ہراس کرتا تھا۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں نے اس کی وجہ سے خودکشی کی تھی، اور ایک میری پھول جیسی بہن بھی تھی۔ میں نے اس کی موت پر خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو انصاف دلواؤں گا۔ اور جو وہ کلب میں بندہ تھا وہ بہت امیر اور پیسے والا تھا، مگر اتنا ہی زیادہ عیاش۔ اپنے گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کا غلط فائدہ اٹھاتا تھا، انہیں مجبور کرتا تھا۔ ان کے گھر کام کرنے والی ماسی کی بہن میرے سامنے روئی تھی تکلیف سے، کیونکہ پولیس نے ان لوگوں کی مدد نہیں کی تھی۔ یہ پیسے والے اثر رسوخ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پولیس بھی ان لوگوں نے خریدی ہوتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہر کسی کو خرید سکتے ہیں، اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ ہم سب کا خدا تو ایک ہی ہے۔ اور اس نے تو ہمیں انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر کیسے یہ لوگ اپنے میں سے کم تر لوگوں کو چوٹی اور کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں؟ میں نے صرف اس لڑکی کو انصاف دلانے کی کوشش کی۔ ارحم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ مائزہ، اسے بھی تو حارث سے ارحم ہی نے بچایا تھا، اگر وہ نہ آتا تو جانے کیا ہو جاتا۔ لیکن میں تو آپ کو پسند نہیں کرتی تھی، پھر کیوں کرنا چاہتے ہیں مجھ سے شادی؟ مائزہ نے کہا۔ کیونکہ تم جیسی منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکی ہی مجھے چھیل سکتی ہے، ارحم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک بار گلے پڑ گئی نا یہ چڑیل، تو پھر شکایت مت کریے گا۔ مائزہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ مجھے منظور ہے اس چڑیل کا اپنے اوپر مر مٹنا، ارحم نے ہنستے ہوئے کہا، اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط سائبان بننے کا وعدہ کیا۔